قومی اقتصادی سروے کل پیش کیا جا رہا ہے اور بجٹ جو ہے امکان ہے کہ جمعے کو پیش کر دیا جائے گا. جو میڈیا کی رپورٹس میرے سامنے ہیں اس میں تو حکومت کوئی بھی ہدف پورا نہیں کر سکی. مجموعی قومی یہ میڈیا کی خبر ہے, اوبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باوثوق ہے, یہ ذرائع سے خبر ہے اور کل چل جائے گا پتہ کہ کتنی یہ خبر ٹھیک ہے, کتنی حکومت. میں کہتا ہوں اللہ حکومت کی خبروں کو غلط ثابت کرے. کل حکومت کہے کہ ہم نے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں, لوگوں کی زندگی آسان بنا دی ہیں, ہم اسی طرح کامیاب و کامران ہو رہے ہیں جس طرح فورن فرنٹ پہ ہیں, وار کے فرنٹ پہ ہیں, انڈیا کے خلاف ہیں, فورن افیئرس کے اندر, اسی طرح ہم اکانومی کے محاذ پہ بھی کامیاب ہیں. تو بہرحال ابھی تک کا تو یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے بظاہر جو خبر ہمارے سامنے ہے کہ مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو جو ہے وہ بھی کام ہے ہدف سے. رواں مالی سال کے دوران فی کس آمدنی کا سالانہ ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا, اور زرعی شعبے سے لے کے صنعتی شعبہ تک سارے اہداف جو ہے وہ ہم پورے نہیں کر سکتے. ہم سے مراد پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو آئی تھنک بھٹو صاحب کے بعد پہلی دفعہ 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. ملکی ترسیلات زر میں یعنی فورن ایکسچینج جو اس میں اضافہ ہوا ہے, پاکستانیوں نے مئی میں ریکارڈ رقوم بھیجی ہے. 20.20% سالانہ بنیادوں پر اضافہ ریکارڈ کیا گیا مئی 2026 میں. جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی بہن باہر ہیں وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اوبویسلی اس سے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ سہارا ملتا ہے, وہ بالکل سب کچھ صحیح چل رہا ہے. لیکن باقی معاملات میں جو ہے وہ ہماری معاشی کارکردگی کوئی قابل فخر نہیں ہے. تنخواہ دار طبقہ ہو, بجلی کے بلز ہوں, بجلی کے ایکسٹرا بلز ہوں, پیٹرولیم کی لیوی ہو جو کہ جگہ ٹیکس ہے. مطلب وہ ٹھیک ہے ایران کی وار ہوئی, پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئیں, لیکن ہماری حکومت نے موقع ایسا دیکھا, انہوں نے کہا کہ بھائی ایف بی آر تو ہدف پورا نہیں کر سکا ٹیکس ریکور کرنے کا, تو اب کیا کیا جائے کہ پیٹرولیم لیوی ڈال کے اس کو پورا کیا جائے. تو ایک تو وہ پرائز بڑھی عالمی منڈی میں, دوسرا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, انہوں نے ادھر سے پیٹرولیم لیوی کو بڑھا کیونکہ لیجسلیشن ایسی کی ہوئی ہے اس گورنمنٹ نے کہ پہلے جو بند باندھا ہوا تھا 10 روپے 20 روپے 60, اب انہوں نے کہا جو چاہے کریں, نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی ان کو دیکھنے والا. تو اس کانٹیکس کے اندر جو ہے گزشتہ 4 سالوں میں بے روزگاروں کی تعداد میں 14 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے. ایسے موقع پہ ہم بجٹ کے لیے جا رہے ہیں, کیا پڑھ کے سناؤں, ساری دکھی خبریں ہیں, اور ابھی مزید دکھ کل بھی آنا ہے اور پرسوں بھی آنا جب بجٹ آئے گا, انلیس کہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری خبر آ جائے ہمارے سامنے. دوسری طرف پاکستان, ایک تو یہ پاکستان کی عام عوام اور ایون پاکستان کا ہر شہری جو تنخواہ دار بھی ہے, بزنس مین بھی ہے, ایون پراپرٹی ڈیلر بھی ہے, وہ بھی رو رہے ہیں اس وقت. تو حالات یہ ہوئے ہیں جو ٹیکسز کی بھرمار ان پہ لگی ہوئی ہے, نئے کارخانے نئی انڈسٹری لگ نہیں پا رہی, جو بجلی کے ریٹ ڈال دیے ہوئے اور جو انٹرسٹ ریٹ ڈال دیا ہوا, کون سا بزنس کب ہوگا. ایک طرف تو یہ, دوسری طرف پاکستان کو ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے. اوبویسلی افغانستان میں ہم نے بہت زبردست کارروائی کی ہے, بھارتی سرپرستی میں جو وہاں پہ ٹیررسٹ گروپس تھے, 26 سے اوپر ٹیررسٹوں کو مارا ہم نے. اس کے علاوہ کشمیر کے اندر ٹوٹلی انڈین ہینڈ کے ساتھ ایک سو کالڈ موومنٹ لانچ کی گئی ہے, جس کو بھی ہم نے کنٹرول تو کیا ہوا ہے, لیکن وہ ایک پرابلم ہے جس کو پولیٹیکل پارٹیز نے اوبویسلی مل کے حل کرنا ہے, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس سے بڑا چیلنج ہے کشمیر میں الیکشن بھی آنے والے ہیں. بجٹ ابھی تک نہیں آ پایا, لیکن اس سے بڑھ کے ہمارا جو جو انٹرنیشنل بارڈر پہ چل رہا ہے, جو ہم ایک ہماری ایفرٹ چل رہی ہے ایران وار کے اوپر, وہ بھی بہت کروشل ہے, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز ہمارا اصل ایشو ہے. انرجی کا کرائسس گریو ہو جائے گا اگر یہ وار جو ہے ختم نہیں ہوتی. اس وار میں ابھی تک تو معاملہ یہ کہ چل ہی رہا ہے, سیز فائر پتہ نہیں کہاں چلا گیا, پاکستان بھی ایفرٹ کر رہا ہے, قطر بھی ایفرٹ کر رہا ہے. اس پہ ہی بات کریں گے. پاکستان کو جو خطرات موجود ہیں, ٹیررزم, افغانستان, کشمیر میں انڈین ہینڈ, ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب موجود ہیں, رانا احسان افضل خان صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر ایس اکبر زئی صاحب موجود ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اگر میں سب سے پہلے زیدی صاحب سے, رانا صاحب آپ کی اجازت سے پتہ کر لوں کہ کیا وہ چاہتا ہے اس کو رسپونڈ کر سکیں. زیدی صاحب, یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں عوام کیا ایکسپیکٹ کرے سر عام الفاظ میں, اور جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ مجبوری ہے ہماری, حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی پچھلے 1 سال میں, یا یہ پور مینجمنٹ یا پور حکومت کی یہ فائنینشیل افیئرز ہیں جن کی وجہ سے دیکھنا پڑے گا ہمیں. یہ اس میں دیکھیں ایکسپیکٹ تو ہم جو کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بگاڑے نہیں تو ٹھیک ہے, گزارا ہو جائے گا. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ہم مجبور ہو گئے کہنے کے لیے کہ بھی جیسے چل رہا ہے تھوڑا چلنے دو, اس سے زیادہ بگاڑو نہیں, کیونکہ پھر اس سے زیادہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم آگے کچھ چاہ سکیں. ابھی تک آپ نے بالکل صحیح کہا, پہلے تیسری دفعہ جی شاید ڈیٹ بدلی ہے بجٹ کی. مذاکرات بھی ہوئے ہیں, سیاسی مذاکرات بھی ہوئے ہیں, اقتصادی مذاکرات بھی ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے کچھ
چیزیں جی شاید طے پائی ہیں. تو ابھی جو سامنے آ رہی ہیں اس میں بس کبھی کبھی یہ آ جاتا ہے کہ شاید جو سیلری طبقہ ہے جس سے 450 ملین روپے جن سے لیے گئے تھے، تھوڑا سا ان میں سے تھوڑی سی چھوٹ ہو جائے کہ کچھ نئے سلیبز ہو جائیں، کچھ ہو جائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی اپنے اوپننگ ریمارکس میں، ہر جو جی ان کا ٹارگٹ تھا وہ بگڑ گیا ہے سوائے فورن ایکسچینج. جو ہمارے ریمیٹنسز آتے ہیں، فورن ایکسچینج بھی نہیں، ریمیٹنسز جو آتے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے، آپ نے بات کی اس کی کیا کہتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کی. کل جو ہے سر. پیٹرول کی قیمت پچھلے 7 ہفتے میں سب سے کم ہے. یعنی جنگ کے وقت بڑی تھی بہت زیادہ، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جی کم ہوتی گئی ہے. کم جو ہو. بھی ادھر ہو رہا ہے ہرمز میں اور ایران میں، لیکن اس کا اثر پاکستان پہ نہیں پڑ رہا، جہاں پہ جو ہے قیمتیں گرائی جائیں یا کچھ معقول بنائی جائیں. وہی جیسے آپ نے کہا پیٹرول لیوی لی جا رہی ہے. تو اب خطرہ یہ ہے کہ، اور ڈر یہ ہے کہ حکومت یہ کہے گی ایسے ہی کام چل رہا ہے، تھوڑا اور کھینچ لو، ایسے ہی کام کرنے دو. تھوڑے بہت جو سیلری والے ہیں جو آپ کے چینل پہ آتے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر شور مچا رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا کچھ گنجائش دے دو. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کل اور پرسوں کوئی میجر انٹرونشن ہونے والی ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ ملک کی معیشت، لوگوں کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. تو ابھی آپ نے اعداد و شمار دکھائے، 28% ہماری غربت کی سطح سے نیچے ہے ہماری آبادی، 7.1% ان ایمپلائمنٹ، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ 7 سے کہیں زیادہ ہوگی، شاید جی ڈبل جی ہی ہو. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتحال سامنے ہے. تو ایسا کوئی، اور اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کم کریں گے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو 4 صوبے ہیں ان کا جو ہاں جی حصہ کر ہے رہے ہیں. وہ کم ہو جائے گا، تو اس سے پھر جی یہی ہوگا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. تو کام ایسے ہی چلتا رہے گا، کام تو کیا ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا. اور سر کام چلتا رہے گا ایسا. آپ کے خیال میں یہ پیٹرولیم لیوی جس کی وجہ سے یہ حکومت کو سب سے زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ اور پرائز نیچے بھی ہو یہ پھر بھی لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ ہم تو یہی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ زیادہ ٹیکنیکل بات کر سکتے ہیں کہ جی ایف بی آر اپنے ہدف پورے نہیں کرتا. کیا یہی وجہ ہے یا اور بھی کوئی وجہ ہے کہ حکومت یہ اتنا ان پاپولر ٹیکس کیوں لگاتی ہے عوام کے اوپر؟ پیٹرول سے پھر ساری ضروریات زندگی انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے اکثر. جی، کیوں مجھے لگاتے ہیں تو یہ؟ سب سے کیوں لگا رہے جی ہیں اتنا لیوی یہ؟ افسوس کی بات تو یہ ہے، جب 240-50 سے اب 440 کے قریب جب چلی گئی پیٹرول کی قیمت، لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ان کا کہ ہائے ہائے مصیبت، مہنگائی، اور وہ آگے کام پہ گئے، واپس آئے. کسی نے اس کے بعد کوئی، جو عام طور پہ دنیا میں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے نیپال میں، ہم نے دیکھا ہے عرب دنیا میں، ہم نے دیکھا ہے بنگلہ دیش میں، ہم نے سری لنکا میں آس پاس دیکھا ہے کہ لوگ عاجز آ کے سڑک پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھی بہت ہو گیا. تو ایک تو یہ کہ میرے خیال سے ہمارے جو عوام ہیں ان کی جو برداشت کی جو قوت ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ اتنے زیادہ دب رہے ہیں ان کا کہ بس اسی طرح گزارا ہو سکتا ہے کرو. دوسرا، آپ نے بالکل سے یہ بھی بات صحیح کی ہے جی کہ ایف بی آر کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے. یہ سب سے آسان چیز ہے کہ یہ لگا دو، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. جس نے گھر سے نکلنا ہے، جس نے کام پہ جانا ہے اور کام پہ سب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہو گیا کہ ان کو پیٹرول تو لینا پڑے گا. اٹس دی ایزیسٹ تھنگ. جنرل سیلز ٹیکس سے آسان ہے، انکم ٹیکس سے تو جی. کچھ بہت ہی کم لوگ دیتے ہیں، ہر طرح کے ٹیکس سے آسان ہے، ان کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. اب آگے کیا ہو رہا ہے، جیسے آپ شاید اشارہ کر رہے ہو، اس کی پولیٹیکل اکانومی کیا ہے، اس میں جو مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ کیا ہے، وہ جی شاید جی. آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ حیرت کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عام لوگ اس کا اظہار نہیں کر پائے کہ بھئی اب ہم دب گئے ہیں، ہم مر گئے ہیں. ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. لیکن میں یہ افسوس اس بات کا ہے کہ اب تو افسوس کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرے ساتھ آ چکے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب، بجٹ جو ہے وہ بار بار ڈیلے ہو رہا ہے. سنا ہے کوئی بڑی مشاورت ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو عوام کے حقوق کے لیے سٹینڈ لیے کھڑی ہوئی ہے، اور نون لیگ ان کو سمجھا رہی ہے کہ ہم بھی عوام کے سٹینڈ کے لیے کھڑے ہیں. وفاق سارا جو ٹیکس کی وصولی ہے وہ صوبے لے جاتے ہیں، ہم نے کچھ بیلنس کر کے چلنا ہے، وفاق پہ بڑا بوجھ ہے عوام کی بھلائی کا. تو وہ ایک بڑی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ چل رہی ہے ایوان صدر میں، اس لیے شاید بجٹ ڈیلے ہو رہا ہے. آپ بتائیے کہ اتنی عوامی حکومتیں یہاں موجود ہیں، تو بجٹ سے ہم جب آئے گا تو کیا اچھائی اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی، 5 سال سے یہ 5واں بجٹ ہوگا. پانچواں ماشاء اللہ، بھٹو صاحب کے بعد پہلی دفعہ 4 سال سے ریکارڈ بنا رہے ہیں. شہباز صاحب حکمرانی میں ہیں. پہلے سال منفی گروتھ ہوئی تھی،
ماشاء اس کے 2 سال تک 2.5% ہوئی ہے. پچھلے سال یہ کہتے ہیں کہ 3.5% ہوئی ہے, اور اس پہ کچھ لوگوں کو لکھنے والوں کو, علی خضر کو, شہباز رانا وغیرہ کو شک ہے, لیکن بہرحال چلیں یہ مان لیتے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جو آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے, عوام کے لیے جو مرے جا رہے ہیں دل میں, یہ آپ صرف تنزیہ کہہ رہے ہیں, یہ رانا صاحب اس کو سچ سمجھ لیں گے, اس لیے میں عوام کے لیے یہ آپ کی تصحیح کر دوں کہ یہ صرف بندر باٹ پہ, جس کو کہتے ہیں اگر ایک عام سوال میں, کہ صوبے کو کتنا ملے گا, وفاق کو کتنا ملے گا. نہ پیپلز پارٹی نے کوئی بات کی کہ سیلری کلاس والوں کو ریلیف دیں, نہ پیپلز پارٹی نے کوئی بات کی کہ یار بچوں کے دودھ پہ سیل ٹیکس لگا دیا, تھوڑی سی رحم کر لو. نہ مسلم لیگ نے کہا کہ یار آپ تھوڑا سا اگر چھوڑ دیں پروونشل اس میں تو ہم جو ہے وہ لیوی کم کر دیں گے پیٹرول کی. نہ مسلم لیگ نے یہ کہا کہ ہم کوئی کارپوریٹ ٹیکس کم کر دیں گے. تو یہ جو بات تھی یہ دو سیاسی لیڈران کی آپس میں تھی, اور ظاہر ہے بڑا تنازع تھا, اور یہ آپس میں تھا کہ تمہیں کیا ملے گا اور مجھے کیا ملے گا. اس میں کامران شاہد کی کوئی بات نہیں ہوئی. کامران شاہد کی سیلری سے ٹیکس کرتا رہے گا. کامران شاہد تو چلو صاحب ثروت ہے, لیکن ہمارے پروڈیوسر ٹیکس کرتا ہے. جو بچہ روز صبح موٹر سائیکل پہ 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے اور نوکری پہ نکلتا ہے, اس سے ہم 150 روپے روز صبح ٹیکس لے لیتے ہیں, 4,500 روپے مہینے کا ٹیکس لے لیتے ہیں. وہ لگتا رہے گا, بلکہ ہم نے IMF سے وعدہ کر دیا ہے کہ مزید بڑھائیں گے. اب تو وہی قانون بنا دیا جتنا چاہے بڑھا دیں, پہلے تو تھا نا ایک وہ ریسٹرکشن. جی 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 کنٹینیو کریں سر. سو گزارش یہ ہے کہ یہ جو 5 سال نکلے ہیں, 4 سال, اس میں ایک بات تو طے ہے نا کہ ہم اکنامک گروتھ نہیں کر سکے. اب میرے بھائی رانا صاحب جو ہیں, کیونکہ 2 سال سے ان کے ساتھ آپ کے شو میں آتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, تو یہی کہیں گے کہ ہم اسٹیبلٹی لے آئے. اچھا, اب اسٹیبلٹی کب آئے گی, یا اگر آ چکی ہے تو اس کے بعد گروتھ کب آئے گی؟ 2 سال 3 سال سے اسٹیبلٹی آ رہی ہے. یعنی اس بجٹ میں ہمیں آپ کے خیال میں کچھ نہیں ملنے والا عام آدمی کو؟ بالکل نہیں. مطلب یہ کچھ آپٹکس, کیونکہ شہباز صاحب کی حکومت آپٹکس پہ بہت بلیو کرتی ہے, تو آپٹکس کچھ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ جو تنخواہ دار طبقے پہ ایک ٹیکس ریلیف کی بات کریں گے کہ بھائی اب ہم جو ہے وہ پہلے 1.5 لاکھ روپے پہ جتنا ٹیکس لیتے تھے, اب وہ 2 لاکھ کی آمدن پہ ٹیکس لیں گے, 1,84,000 کے بعد 2 لاکھ. سلیب وغیرہ تھوڑے آگے پیچھے کر دیں. لیکن وہ اگر آپ پچھلے 3 سالوں کا انفلیشن دیکھیں تو 60% انفلیشن ہو گیا, تو اس سے تو آپ تھوڑا سا مطلب وہ برابر کریں گے بہت مشکل. باقی امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ کرے اللہ ان کے دل میں کچھ رحم ڈالے عوام کے لیے, اور کچھ معیشت کے لیے, اور صنعت کے لیے. اور یہ بات میں آخر میں کر دوں کہ نہیں, آخر نہیں, ابھی تو پورا پروگرام پڑا ہے. نہیں, لیکن اپنی اس والی باری میں کہ برآمدات جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اس سال. اڑان پاکستان میں وہ تھا 60 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا, 60 ارب ڈالر کا 1928 میں کرنے کا. ہم اس سال 30 بلین پہ بھی نہیں پہنچیں گے. اور یہ بھی بتاتا چلوں میں کہ نہ صرف ایکسپورٹ کے ٹارگٹ پہ پہنچے, لیکن اس سال میں بھی غربت بڑھی ہے, اور آج 29.7% پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. یہ گورنمنٹ کی اسٹیٹسٹک ہے. سو اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی فنڈامنٹل ریفارمز کرتے. وہ ہم شہباز صاحب ان چیز سے قاصر ہیں, 4 سال میں تو اب تک نہیں دیکھا. کیا IMF کی وجہ سے قاصر ہیں, مجبوری ہے, یا ویسے ہی انکیپیبل گورنمنٹ ہے یہ؟ دیکھیے IMF تو چاہتا ہے کہ آپ کچھ جو ہے نیشنل فائنینس پیکٹ کریں یا NFC کی ریفارم کریں, وہ IMF نہیں روکتا آپ کو. زراعت کے اوپر ٹیکس لگانے سے IMF نہیں روکتا آپ کو. ٹیکس نیٹ کو وائڈ کرنے سے IMF نہیں روکتا آپ کو. چینی اور فرٹیلائزر کی صنعت کو سبسڈی دینے سے IMF نہیں روکتا آپ کو. بیسٹ جیسے اداروں کو جو صوبے کی ذمہ داریاں صوبے کو دینے سے IMF نہیں روکتا آپ کو. IMF نے آپ کو ایک جو فاؤنڈیشنل کنڈیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک خسارہ جو ہے 6,000 ارب روپے سے زیادہ نہیں کر سکتے. اگر آپ 26,000 ارب خرچہ کریں گے تو 20,000 ارب آپ کو ٹیکس تو جمع کرنا ہی ہوگا. اب اگر ہر سال ہم انفلیشن سے بھی زیادہ تیزی سے حکومت کے خرچے بڑھائیں گے تو پھر اخراجات اگر بڑھتے رہیں گے تو ٹیکسز بھی بڑھتے رہیں گے. اور آج جو سیریسلی جو آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سالوں میں یا 7 سالوں میں ہم نے 2.5 گنا زیادہ ٹیکس بڑھا دیے ہیں, 3 گنا زیادہ حکومت کے اخراجات کر دیے ہیں, 3.5 گنا زیادہ اگر ہم نے قرض بڑھا دیا ہے ملک کے اوپر, تو یہ کوئی بہت زیادہ قابل ستائش معاشی پرفارمنس نہیں ہے. رانا صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ایکسپورٹس کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے بڑا ضروری ہوتی ہیں, تو ہم نے ایک ریسرچ مختصر ان کی آپ سے شیئر کر لوں. 1990 کے اندر بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر رہا تھا
1.9 بلین ڈالرز، اور آج وہ پہنچ گیا ہے 47.1 بلین ڈالر پہ۔ ویتنام 2.3 بلین ڈالر 1990 میں، آج پہنچ گیا 429 بلین ڈالر۔ انڈیا 22.6 سر کر رہا تھا بلین ڈالرز پہ، آج وہ 827 بلین ڈالر کے ایکسپورٹس کر رہا ہے۔ انڈونیشیا 29 سے 300 بلین ڈالر پہ گیا، ہم 5.9 سے صرف 38.6 پہ گئے ہیں۔ تو سر ہمیں تو کسی بجٹ پہ، اب تو آپ کی 5واں ہوا ہے اور آپ کو اتنی زیادہ اسٹیبلٹی ملی ہے، ادارے آپ کے ساتھ ہیں، کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی پاپولر لیڈر آپ کے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہوا، اس کے باوجود رانا صاحب کوئی پوائنٹ سکورنگ، لیکن اکانومی آپ سمجھ نہیں رہی، عام آدمی کا مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران صاحب، بولنے کی اجازت ہے؟ جی 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 بالکل بول سکتے ہیں، پکی بات، چلیں ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل ساروں نے گنوائے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار ہیں اور غربت ایک بڑا میجر ایشو ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ریزروز جو ہیں وہ آج 17.2 ارب کے اوپر ہیں، اور یہ 11.2 ارب ڈالر کے اوپر تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت ہم نے لی تھی، اور 18 ارب ڈالر کا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ریزروز نہیں تھے، وہ ختم ہونے لگے تھے۔ تو 4 ارب پہ جب مفتاح صاحب بھی منسٹر تھے فائنانس کے، تو وہاں سے ہم اٹھا کے اسٹیبلٹی کی طرف لے کے آئے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اس ملک کو اسٹیبلائز کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ بات کریں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی اور گروتھ کی، تو گرو ہم نے کیا ہے، کم گروتھ ریٹ ہے، 3.2% پہ اس معیشت نے اس دفعہ گرو کیا ہے، لیکن آپ کو یاد رہے کہ ابھی 3.2 کے اندر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کیا۔ تو یہ ایسی گروتھ ہے جو سسٹینیبل ہے۔ اب اس بجٹ کا ہدف ہم نے 4.1% رکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ہماری محنت سے اور آپ سب کی بزنس کمیونٹی جتنی بھی ہے ان کے ایفرٹ سے ہم اس کو اچیو کریں گے۔ پھر دیکھیں آپ کا جو غربت تیزی سے اور بھی تیزی سے پھیلتی، اگر آپ کا ڈالر جو ہے وہ 400 پہ چلا جاتا، آپ کا روپیہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے، آپ کا روپیہ لگاتار اسٹرینتھن ہو رہا ہے، تو یہ ایک آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز کر گئی، آپ کی کریڈٹ ریٹنگز جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ، ابھی زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ پاکستان برداشت بڑا ہے ورنہ تو سڑکوں پہ لوگ آ جاتے، تو اگر سڑکوں پہ لوگ آ جاتے تو کیا آپ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ختم کر دیتے؟ کیا آپ پیٹرولیم لیوی کو ختم کر سکتے ہیں جب جہاں آپ کے جس ملک لوگ سڑکوں پہ آئے تو آپ سے خود ہی ختم کروا دیتے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں، یہ تو آپ جلتی پہ تیل جتنا مرضی پھینکیں کہ بھئی یہ فلانا ہو گیا۔ آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کیا ہے؟ 8% پہ تھی جب ہم نے حکومت لی۔ آپ کا پوائنٹ ہے کہ لوگ سڑکوں میں پوائنٹ اس کا بتا دیتا ہوں۔ لگائے تو آپ نے پیٹرولیم لیوی نہیں کم کرنی تھی۔ نہیں کوئی آپ لگاتے کیوں ہیں وہ؟ آپ مفتاح صاحب کو لگا دیتے ہیں یا کسی اور کو لگا دیتے ہیں، یا پی ٹی آئی کو سن لینا، کوئی نہیں، میرا سوال ہے اس کا میں جواب دے رہا پیٹرولیم لیوی کیوں لگاتے ہیں آپ کو؟ مجھے کیونکہ آپ کی، میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جب 8% ہو تو پھر آبویسلی آپ عام لوگوں کو سمجھایا کہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا آپ سے۔ میں آپ کو ملک کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، آپ کا اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ 8% پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تھا۔ پھر آپ کو جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس طرح کرنی پڑتی ہے، اور آپ جو ہے وہ امپورٹڈ چیز کے اوپر ٹیکسز لگاتے ہیں، اور یہ بالکل یہ ریورس ہوگا تب ہوگا جب آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی 15% پہ آ جائے گی، پھر آپ پیٹرولیم لیوی کو جو ہے وہ بے شک کم کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کہیں جی یہ تو بڑا لوٹ مار کر رہے ہیں، عوام کا خون چوس رہے ہیں، تو یہ آپ مناسب بات نہیں کر رہے۔ آپ ٹیکس جو آپ نے اکٹھا کرنا ہے سن تو لیں سر، وہ حکومت ہی کرنا ہے نا۔ دیکھیں حکومت تو ہم نے 2% اضافہ کیا نا، ہم نے پچھلے 2-2.5 سالوں آپ نے نوکری پیشہ کی کمر توڑ دی۔ اچھا اب سن، ٹھیک ہے نا، آپ نے اور کیا اضافہ کیا؟ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ مجھے اجازت ہے بولنے کی، میں تو 5 منٹ بولے، آپ بھائی 3 دن حکومت کو نہیں دے سکتے۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے، اس بجٹ کے اندر ہماری کوشش ہے کہ یہ ابھی آئے گا، میں وہ ایگزیکٹ تو نہیں اناؤنس کر سکتا، لیکن ہم نے نوکری پیشہ کے جو کوئی خوشی خبر سنا دیں یار آپ۔ بالکل میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر آپ کو خوشخبری آئے گی۔ کارپوریٹ ٹیکسز اور سپر ٹیکسز میں ہم بہتری لے کے آئیں گے، جو ہمارے ایکسپورٹرز کو ٹیکس لگ رہا تھا اس میں ہم بہتری لے کے آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، پراپرٹی کے کوئی ٹیکسز کم کر رہے ہیں آپ کے؟ نہیں، کس کے؟ پراپرٹی پہ دیکھیں اس کنسٹرکشن کو وہ تباہی پھیر دی نا آپ کی گورنمنٹ اور عمران خان نے بھی اس متواتر تباہی پھیر دی۔ اس بجٹ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو انشاءاللہ انسینٹو ملے گا اور اس کے اندر بہتری آئے گی اور ہم اکانومی کو ڈرائیو کریں گے، تبھی ہم نے 4.1 کریں گے۔ آج 5واں بجٹ دینے جا رہے ہیں۔ بجٹ تو کرنے کی بات ہی ہے نا کہ یہ اگلے 1 سال کے یہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا اور ہم کچھ نہیں، دیکھیں ہم بالکل کر پائیں گے کیونکہ ہم نے کافی کچھ کیا ہے۔ چیلنج میکرو اکنامک فرنٹ پہ کافی ہمیں اسٹیبلٹی ہم نے اچیو کی ہے، کریڈٹ ریٹنگز بہتر ہوئی ہیں، اور آگے دیکھیں، اور جو سب سے بنیادی چیز ہے، دیکھیں اگر ہم خسارے بڑھائی جائیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ایز آؤٹ خسارے ہم بڑھا دیں، پرائمری حکومت ایکسپینڈیچر ہی کنٹرول میں نہیں ہے۔ نہیں کنٹرول میں ہے نا جی، یہ تو تبھی ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں، ہم
فسکل ڈیفیسٹ کنٹرولڈ ہے اس کو کم سے کم ہم کرتے جا چلیں، رہے آپ ہیں, کا آ گیا پرائمری point. سرپلس ہم دیتے میں جا ذرا رہے ان ہیں. سے- تو یہ ہم نے تو سرکولر ڈیٹ کم کیے. تو اوور آل اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں, پرائیویٹائزیشن میں پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی, آگے ابھی ڈسکوز پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہیں. تو یہاں اور دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آخری بات دیکھیں, ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اس ملک میں 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی کے واقعات اور جو اکنامک جو ہٹ ہے ہمیں ایک سیکیورٹی سچویشن سے, وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. آج ہم نے افغانستان کا بارڈر بند کیا ہوا ہے اور ہم اس مسئلے کو حل ترجیح پہ یہ ریاست اور حکومت کر رہی ہے, لیکن یہ ایشوز ہیں جو ہماری جیسی اکانومی کو آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی بالکل. محمد علی صاحب, آپ تو بہتر سمجھتے ہیں, یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا تھا پور اکانومی کی وجہ سے, اور اس وقت یہ بھی انہوں نے صحیح کہا افغانستان کا بارڈر بند ہے. افغانستان کا بارڈر کا بند ہونا, وہاں سے ٹیررزم کا آنا, 2 صوبوں کے اندر یہ جس طرح واقعی حالات خراب ہیں اس کا ہونا, اسٹریٹ آف ہارمز کا بند ہونا, اس کا کس حد تک تعلق ہے حکومت کی بیڈ پرفارمنس سے اکانومی میں, یا عوام کو ریلیف نہیں مل پا رہا, یا کوئی تعلق نہیں ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں گا چونکہ آپ کا بھی آئی آر کا بیک گراؤنڈ ہے نا, دیکھیں کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, کچھ ڈومیسٹک فیکٹرز. بڑی دیکھیں ابھی تک بڑی سیر حاصل جو گفتگو ہوئی ہے ڈومیسٹک فیکٹرز پہ ہوئی ہے, لیکن آبجیکٹیولی اسپیکنگ دیکھیں کچھ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے, وہ اس میں کچھ چیزیں ہماری حکومت وقت یا جو بھی حکومت وقت ہے, جس طرح خان صاحب کی حکومت تھی اس ٹائم کووڈ آیا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, وہ اس کا لیتے رہے بھائی کہ وہ تو کووڈ آ گیا. ابھی مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے, دنیا میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہیں, تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ ڈیولپنگ ورلڈ کو کچھ چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی بہتر گورننس سے, بہتر پالیسی سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ضروری ہے بالکل نہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں, جو کچھ چیزیں انفارچونیٹلی دیکھیں جو جن قوموں نے ترقی کی ہے, جس میں چین بھی شامل ہے, اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, بالکل صحیح, اور R&D کے اوپر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ. اسرائیل کی میں بات کرتا ہوں, چین کی میں بات کرتا ہوں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے ہیومن. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. انڈیا میں 60 لاکھ آدمی آئی ٹی پروفیشنل ہے, اور $246 ارب کا ان کا ریونیو آئی ٹی ایکسپورٹ, جو کہ میں کانٹیکس میں پٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, سعودی عرب کی جو ٹوٹل آئل کی ایکسپورٹ کا انکم ہے وہ $180 ارب کا ہے. وہ 280 ارب صرف آئی ٹی کا ہے, وہ آئی ٹی, تو میں بتا 246 ارب, 180 ارب سعودی عرب کا ہے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ آپ صرف ہیومن ریسورس کو ٹھیک کر دیں نا, وہ ان کے پاس سکل ہو, تو یہ جو دور ہے نا, یہ آپ کو خالی ٹیکسٹائل اور بیڈ شیٹیں بیچ کے اور فٹ بال بیچ کے تو آپ نہیں چل سکتے. اگر آپ نے دنیا میں اپنی جگہ بنانی ہے تو ایک بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ حکومت نے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. There is so much that a government can do and they must do through bad governance کو ختم کر کے, ٹیکس نیٹ کو بیڈ گورننس گڈ گورننس کو ختم کر آپ کو سوچتے تو گڈ گورننس ذہن میں آتا ہی نہیں, وہ کہنا کچھ اور اندازہ لگائے. شکر ہے میں نے نہیں کہا. اب مدنی صاحب کے بعد اب میں تو کچھ بول ہی نہیں سکتا. آپ بولیں گے بول, افسوس کے لیکن بول کے لب آزاد ہے آپ کے. ٹیکس نیٹ کو وائڈن کر رہا ہے. دیکھیں میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں, بالکل آبجیکٹیو بات نہیں, آبجیکٹیو بات. دیکھیں یہ افسوسناک بات ہے کہ ان کی حکومت ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو, جو ایف بی آر کی نالائکی ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ایف بی آر کی انکمپیٹنس ہے, کیونکہ جو ڈائریکٹ ٹیکس سے زیادہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کیوں وصول کر رہے ہیں؟ بالکل, تو کیونکہ آپ کا ٹیکس سسٹم تباہ ہو گیا ہے. تو جو ٹیکس دے نہیں سکتا اس سے تو اس میں بلا وجہ لگائی جا رہی ہے, کیونکہ ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے اور ہم حکومت ہے, اور جو دینا نہیں چاہتا اس سے آپ لیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تاجر برادری سے نہیں لیتے آپ, اور آپ کاشتکار سے نہیں لیتے. 25,000 سال کے بھائی, ایک منٹ, بالکل یہ منیمم 25,000 یعنی کہ ورنہ 1% کی ایک دن کی سیلری سیل اس سے بڑی ہے. دیکھیں میں امریکہ میں نے امریکہ میں کام کیا ہے, برطانیہ میں کام کیا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو سمپلیفائی کیوں نہیں کر دیا جاتا. نالائق آدمی کے طور پہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے اگر ٹیکس سلیب رکھی ہے, یہ کتنے نالائق ہوں گے اگر آپ کی نالائق, آپ اپنے آپ کہیں گے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی. میں کامران کہہ یہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میری جو انکم کا جو مرضی سورس ہے, میں ایگریکلچرسٹ ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, میں اینکر ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں, میں فوجی ہوں, میری جو انکم ہے اس پہ وہ ٹیکس ہونا چاہیے. ایک ٹیکس, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری اگر 5 لاکھ انکم ہے یا 50,000 انکم ہے, وہ چونکہ میں کاشتکار ہوں تو میں اس سے ٹیکس نہیں لیں گے آپ, یا چونکہ میں تاجر ہوں تو وہ 1% پہ چھوٹ جائے گا, اور آپ چونکہ ہمارا سامنے آ جاتا ہے تو ایکسپورٹس کٹ جاتا ہے. تو یہ میتھڈ آف کلیکشن سے ٹیکس کی پالیسی کا کیا تعلق ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی بات.
یہ سر یہ بڑی فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بالکل اور ٹھیک۔ کنسسٹنٹ اپروچ ٹیکس کے بارے میں ہونی چاہیے. لیکن میں اتنا کریڈٹ کو دینا چاہتا ہوں, دیکھیں زیادہ دے دیجیے ایجوکیشن ہیومن ریسورس کو آپ ڈیولپ کریں گے نا تو آپ کچھ ایکسپورٹ کریں گے. ریئل اسٹیٹ کے اوپر میں آئی ایم سوری دس از لیزی اسٹیٹ کرافٹ. آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے 20 انڈسٹریز کو سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی چیز نہیں پیدا ہوتی جس کو آپ ایکسپورٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک. دیٹس دا پوائنٹ. اب سروس سیکٹر میں آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. مفتاح صاحب بڑی زبردست بات ہے کہ محمد علی صاحب نے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ون رسپونڈ کے زیدی صاحب موجود ہے کہ پہلے آپ رسپونڈ کریں. میں نے زیدی صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے, ہم نے روپی کو کے خلاف ڈالر کو بڑھنے نہیں دیا, ہم نے جو ہے اپنی کریڈٹ ریٹنگ کو دنیا جہان میں موڈیز وغیرہ نے ہمیں بہتر وہ کیا ہے, ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن لگانے میں مجبور اس لیے کہ ہمارا ٹیکس جی ڈی پی نہیں آ رہا 15%, جس دن آئے گا ہم ختم کر دیں گے. وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں سر, کیا کریں اب, تو بڑے مجبور نظر آئے. دیکھیے رانا صاحب نے کہا کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کم کر دیا. گیس کے اندر پہلی مرتبہ 3 کھرب روپے یا 3000 ارب روپے سے زیادہ سرکولر ڈیٹ ہو گیا. بجلی کا سرکولر ڈیٹ 1200 ارب روپے سے انہوں نے کم کیا, اور کم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے اور میرے اور محمد علی صاحب کے بلوں میں 3 روپے 23 پیسے پر یونٹ ہم کو دینا پڑتا ہے. تو کم یہ کیا کہ آپ کے بل میرے بل بڑھا دیے, بولا کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کم کر دیا, پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صحیح. پاکستان میں اس وقت بجلی اور گیس جو ہے وہ تمام ہم پلہ ممالک سے مہنگی ہے, تمام ریجنل کنٹریز سے مہنگی ہے. انڈیا, بنگلہ جتنا بل ہے آئی تھنک اتنا ہی ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, نہیں ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, بجلی بھی ان سے مہنگی ہے. ٹیکس تو پھر اس کے اوپر جو لے کے جاتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں شرح سود بھی ان سب سے زیادہ ہے. اگر آپ کسی ایکسپورٹر سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کریں گے, تو بولیں گے یار ہم کو یوٹیلیٹی ریٹس کمپیریٹیو دے دو, جتنے کی ہندوستان میں بجلی ملتی ہے, جتنے کی بنگلہ دیش میں گیس ملتی ہے اتنی دے دو. ٹھیک ہے, تو ہم وہ نہیں کر پاتے. پاکستان میں آج جو ان امپلائمنٹ ہے, بے روزگاری, وہ 20 سال میں سب سے زیادہ ہے. یہ حکومت کے شماریات ہیں. ایک سروے کے مطابق 20% ہے, ایک سروے کے مطابق 7% ہے. ہم 7% پکڑتے ہیں, لیکن یہ بھی 20 سال میں زیادہ ہے. پاکستان میں 2018 میں جتنی انکم تھی اس سے 2024 میں کم تھی. اگین یہ حکومت کے شماریات ہیں. ہاؤس ہولڈ ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم کم ہے. انفیکٹ 2018 کو چھوڑ دیں, 2014 سے بھی جو انکم تھی وہ 2024 میں کم تھی. ٹھیک. پاکستان میں محمد علی صاحب نے تعلیم کی بات کی. 2,50,000 سوری 2.5 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں. 90 لاکھ بچے پنجاب میں اسکول کے باہر ہیں. تو بڑی دور کی بات ہے, اب اسکول گوئنگ ہی پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اور پنجاب میں 90 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں, جو کسی ملک میں بھی اتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تو کیا کی پرائورٹی نہیں ہے ایجوکیشن؟ پتہ نہیں نا, دیکھیں ہم تو نمبرز ہی دیکھ سکتے ہیں, باقی ان کے دل میں دیکھیں. شہباز صاحب نے تو دل پہ جتنے پتھر رکھے ہیں میرے خیال سے مطلب شاید ہی کسی نے وزیر اعظم نے رکھے ہوں. اور کل بھی جب آپ کے اوپر نئے ٹیکس لگائیں گے 250 ارب روپے کے, کیونکہ وہ 4.5 دل پہ پتھر رکھ کے کریں گے. ان کو غریبوں کا احساس ہے, صرف نظر نہیں آتا ہے ہم کو, لیکن ان کے دل میں تو ہے نا. سو HIV جو ہے اس کے اندر ابھی تھوڑے دنوں پہلے خبر آئی کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ 330 بچے تونسا شریف کے اندر حکومت کی تحصیل ہاٹ کوارٹر ہاسپٹل میں یوزڈ نیڈلز استعمال کرنے کی وجہ سے 330 بچوں کو HIV ہو گیا. ٹھیک ہے, انفیکشن ہو گیا, اللہ خیر کرے. پاورٹی جو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ نہ صرف سب سے بڑی ہائیسٹ ہے لیکن بڑھ رہی ہے. ہم تو غلط سمت میں جا رہے ہیں. تو ایسی ضرور ایک آدھ کوئی شمار نکل آئے گا ان کے پاس, ایسے کوئی کہ ادارے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت اچھی جا رہی ہے, لیکن اوور آل دیکھا جائے تو معیشت جو ہے وہ 4 سال کے اندر آپ نے توڑ کے رکھ دی ہے. اور جو ایک آپ نے جو بات کی کہ مڈل کلاس کی جو جان نکالی ہے وہ صرف ٹیکسوں نے نہیں نکالی. مڈل کلاس کی جان جو ہے وہ مہنگائی نے نکالی ہے. 2023-24 میں 24% مہنگائی تھی, 5 مہینے 36% کے تھے جو ریکارڈ تھا. آج بھی جو ہے پچھلے مہینے میں 11.66% مہنگائی آئی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے, لیکن پاکستان میں اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا اور مزید ٹیکس لگا دیے گئے. ٹھیک. سو مجھے نہیں ٹیکس لگانے کا تو کوئی موقع انہوں نے نہیں چھوڑا, اس پہ تو بہت حکومت. ایک اور چیز بھی کرتے ہیں, میں سوری پھر آپ اکبر بھائی صاحب کے پاس جاؤں گا. ایک اور چیز بھی کرتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے اور جب بھی انڈسٹری بمقابلہ عوام ہوں تو وہ انڈسٹری کا ساتھ دیتے ہیں. مارچ کے اندر انہوں نے 7 مارچ کو پیٹرول کی قیمت بڑھائی بغیر کسی جواز کے. اگر شارٹیج کا ڈر تھا تو 1 ہفتے کے لیے ٹیکس بڑھا سکتے تھے. پورا مہینہ ڈیزل کو زیادہ پیسے دیتے رہے, میرے جیسے لوگ چیختے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. اس کے بعد اب یہ پریشان ہے پرائم منسٹر کے ریفائنریز نے 75 ارب کیسے کما لیے. پچھلے سال سر قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے چینی کے ایکسپورٹرز کو اجازت دے دی. وہ 22 خاندان کو 25 ارب روپیہ مہینے کا ملتا رہا. پوری قوم جو ہے وہ 25 ارب روپے میں چینی مہنگی لیتی رہی. سر بالکل, تو یہ ان کی کارکردگی ہے. زاہد صاحب اس سے پہلے بریک لوں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے سے پہلے میں کوئی سوال پٹ کروں. سر پلیز ایڈ آن.
جی اب تو میرا خیال ہے ایڈوانس کہ آپ کے خلاف. دیکھیں مفتاح نے جس طرح صورتحال کا پورا خلاصہ دیا ہے اور کافی بڑے اس میں پیمائش کے ساتھ کہ کیا کیا ناکامی ہوئی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ رانا صاحب ہو یا دوسرے ہو، وہ کہہ رہے ہیں استحکام استحکام استحکام. کوئی شک نہیں، میرے خیال ہے یہ ماننا پڑے گا، جی مفتاح بھی مانیں گے کہ استحکام آیا ہے. ہم جہاں 4 سال پہلے تھے اب وہاں نہیں کھڑے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن 3 سال 3.5 سال استحکام کے بعد جو ہے نا پیشنٹ مرنے لگتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کوئی استحکام نہیں ہے. ہمارے جو بچے ہیں جو اسکول کے باہر ہیں اس میں کوئی استحکام نہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے بے روزگاروں میں جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو استحکام کس کے لیے؟ ان کی حکومت کے لیے یقیناً بہت بہت استحکام ہے، یہ بھی خوش ہیں اور لوگ بھی خوش ہیں، کام چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن عوام کے ساتھ کوئی ناانصافی اتنی بڑی ہو رہی ہے کہ وہاں کوئی استحکام نہیں ہے. عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے، ایون عام کو چھوڑ دیں، خاص کو بھی دیکھ لیں، اگر وہ سیلری طبقے میں آتا ہے، اگر اس کا ٹیکس اور پیٹرول اور ٹیکس اور یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ بھی تنگ آیا ہوا ہے. تو استحکام صرف نمبرز کا ہے اور واقعی کچھ بہتری آئی ہے، لیکن نہ ملک کی آئی ہے، نہ عوام کی آئی ہے، نہ معیشت کی آئی ہے، نہ سوشل سیکٹرز کی آئی ہے، اور نہ آ سکتی ہے اس حکمت عملی کے ساتھ. رائٹ سر، بریک کے بعد آپ رسپونڈ کریں گے. زیدی صاحب نے بھی بڑا لاسر حاصل بتا دیا، لیکن میں ایک بات بتاؤں اور بریک کے بعد میں یہ بھی چاہوں گا کہ محمد علی صاحب جو ہے ذرا بتائیں کہ یہ استحکام ہماری بارڈرز کے اوپر ویسے تو استحکام ہے، لیکن جو ہماری بارڈرز کے اندر گھس کے لوگ کارروائی کر رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حکومت کو جتنا کچھ کہہ لیں، جس پہ یہ یعنی جس پرواز سے جا رہے ہیں نا اوپر، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، نہ ان کو کوئی پر کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی اپوزیشن ہے ادھر، نہ انہیں کوئی روکنے والے ٹوکنے والے. یہ ٹاک شو ختم ہوگا، اس کے بعد انہوں نے کسی اور ٹاک شو میں رانا صاحب نے چلے جانا ہے، وہاں سے کسی اور پہ چلے جانا ہے، یا ان کے جتنے بھی ریپرزینٹ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان چیزوں. لیکن ہمارا کام ہے آواز عام آدمی کو اٹھاتے رہیں. واپس آ کے رانا صاحب رسپونڈ کریں گے تمام چیزوں کو. ایک بریک لیں گے. وارم ویلکم بیک جی. رانا صاحب ابھی جو گفتگو ہو رہی ساری کی ساری تو نہیں بتا سکتا میں، لیکن مفتاح صاحب ان سو مینی ورڈز کہہ رہے تھے کہ آپ واحد بندے ہیں جن میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ یہ اس بجٹ کو ڈیفینڈ کریں، اکانومی ڈیفینڈ کریں، ورنہ نون لیگ کے پاس کوئی زیادہ بندے نہیں ہیں. اتنے برے حالات ہیں. میں آگے اصل لفظ بولنا نہیں چاہ رہا جو بریک میں یوز ہوئے ہیں. دیکھیں کامران صاحب، مسائل مفتاح صاحب نے گنوائے، ڈیٹا دیا، میں کسی حد تک سارا اس ڈیٹے سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ کے سامنے یہ سٹرکچر ہے، ابھی 50-60 لاکھ آبادی جو ہے ہر سال پاکستان کی بڑھتی ہے. کیا ریاست کے پاس، حکومت کے پاس ان کو جو ہے تعلیم، ہیلتھ ساری کچھ دینے کی گنجائش ہے؟ نہیں گنجائش موجود. اور یہ سائیکل جو بوم بس کا سائیکل ہے، نہیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا، اگر آپ مجھے موقع دیں. یہ جو بوم بس کا سائیکل ہے یہ تو ہم 10 دفعہ دیکھ چکے ہیں. کہ بوم بس سے مراد سر؟ بوم بس سے یہی مراد کہ آپ آج بھی ہم گرو کر سکتے ہیں 6% پہ. اگر ہم ایک امپورٹ لیڈ کنزمپشن بیسڈ گروتھ کی طرف جانا ہے تو آج بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس گروتھ کا کیا فائدہ جو ہمیں منہ کے بل گرا دے؟ وہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے. ابھی ہم دیکھیں ہم گرے ہوئے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم گرے نہیں ہوئے، ہم اٹھے. انہوں نے کہا منفی گروتھ ریٹ تھا نا، بالکل تھا منفی گروتھ ریٹ 2022 کے اندر. اٹ واز اے نیگیٹو گروتھ ریٹ. لیکن آج ہم 3.2 پہ گرو کر رہے ہیں، اگلے سال ہم 4.1 پہ گرو کر رہے ہیں. 16 اس کا مطلب ہے 16-17 لاکھ نوکریاں کریٹ ہوں گی. نہیں ہے انف. دس از ناٹ دا گروتھ ریٹ وی وانٹ. اور یہ اس سے ملک بھی نہیں چل سکتا. ملک کو چاہیے آپ کا ٹیلنٹ تو باہر جا رہا ہے. 10,000 لوگ تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا کے انگلینڈ میں پناہ لے لیے انہوں نے. سر ملک کو 6-7-8% گروتھ ریٹ چاہیے، اگلے 10 سالوں کے لیے چاہیے. تب غربت کم ہوگی، تب مسائل لوگوں کے بہتر ہوں گے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور دور ہوگی. کیا ہم آج ہمارے پاس وہ سٹرکچر ہے کہ ہم آج کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اب آپ حکومت میں نہیں ہے پچھلے 5 سال. نہیں، ہم حکومت میں ہیں، اور حکومت میں جو سروس انڈسٹری ہے آئی ٹی کی، وہ پچھلے 5 سالوں سے 20-25% پہ گروتھ کر رہی ہے. اس کی بیس کم ہے. اب ہمارے پاس جو چیلنجز انہوں نے بتایا، بجلی مہنگی ہے، بالکل مہنگی ہے، آپ کی گیس مہنگی ہے، آپ کے ٹیکسیشن زیادہ ہیں. لیکن وہ کیوں زیادہ ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ پاپولسٹ فیصلے کرتے رہیں کہ عوام کو جو ہے ہم ریلیف دیں. سنیں نا، کوئی پاپولر فیصلہ نہیں کیے ہم نے پاپولسٹ، ایسی تیسی کرنے والے فیصلے کیے. بالکل. تو پاپولسٹ فیصلے کر کے بجلی جب مہنگی کرنی تھی اس کو سستی کر کے، سرکولر ڈیٹ میں گھسا کے چیزوں کو، ٹیکس نیٹ بیس کو نہ بڑھا کے، اب ہم ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں نا جی. ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس کیا، ہم نے اس کے اندر 10 سیکٹرز کو ڈال دیا، ہم نے اخوان ٹرانزٹ کو ٹھیک کیا، ہم نے جو ہے وہ فیس لیس کسٹمز کو سٹارٹ کیا. ابھی ہم FBR کو جو ہے اسٹرینتھن کر رہے ہیں. چیلنجز ہیں، نہیں ہوئی کامیابیاں ہمیں بہت ساری چیزوں میں، لیکن وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. ہم نے PIA جو تھا،
کب سے کتنی حکومتیں آئیں کہتی تھی پرائیویٹائز کر لیں گے, ہم نے اس کو پرائیویٹائز کیا, ہم نے PWD کو بند کیا, ہم نے یوٹیلیٹی اسٹورز کو بند کیا. سے آپ پاور میں ہیں اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بچے ہیں جو گرے ہوئے ہیں, ان کو بچوں کو اٹھانا ہے, پہلے پنجوں کے بل چلانا ہے, پھر گٹھروں کے بل چلانا ہے, پھر ان کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے. لگا اس طرح پہلی دفعہ حکومت میں آیا. 1990s میں سے تو ہیں ہم حکومت میں, کبھی 1.5 سال کی ملتی تھی, کبھی 2 سال کی ملتی تھی, لیکن کہنے کا مطلب ابھی ہم اگر IMF پروگرام کو مکمل کریں, کتنی حکومتوں نے بڑی کامیابی تھی آپ کی. نہیں دیکھیں کتنی حکومتوں نے مکمل کی ہیں, وہ ان کی کامیابی تھی جنہوں نے یہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ IMF پہ جانا ہے کامران صاحب, جنہوں نے پروگرام ختم کیے 1 سال بعد 2 سال بعد, ان کی کامیابی تھی. ہم تو مکمل کر رہے ہیں نا, ہم اس ریزالو کے اندر ہیں اور ابھی 2.5 سال پڑے ہیں ہمارے پاس. 2.5 سال عوام نے اور ذلیل ہونا ہے. نہیں ذلیل نہیں ہونا, 2.5 سال میں انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, چلیں ہم آپ کا یہ چیزوں کو بھی پوائنٹ آ درست گیا. کریں گے. اور دیکھیں بات یہ, کچھ چیزیں میں جو اگر صرف 1 منٹ میں ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نمبر 1 یہ چیز ہے کہ جو آپ کا ٹوٹل ADBs ہیں, جو آپ کا PSDP ہے, جو 4.2 ٹریلین کی ڈیولپمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں, وہ کوئی اس ڈائریکشن میں صوبہ جا رہا ہے, کوئی اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. آدھا کٹ کر دیا نا, تو یہ انہوں نے 100 ارب کم کر دیا سندھ والوں نے. یہ بھی ایک ریفارم کا, لیکن ہمیں اس پورے بجٹ کو نیشنل پرائیورٹی کے تحت جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. یہ ابھی ہونے والا ہے, یہ ہونا چاہیے, اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں لوکل باڈیز کے نظام کو لانا ہے, اس کے بغیر ہم وہ تو الیکشن آپ افورڈ نہیں کر سکتے, لوکل باڈی کا چھوڑے نظام کا سے الیکشن ہی جب نہیں کر سکتے. وہ سیدھا کرنے کے لیے وہ لازم ہے. اور تیسری بات, اس کے لیے آپ کو پاپولر ہونا پڑے گا پھر الیکشن. اور تیسری بات جو سب سے اہم, جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے, اس میں FBR آ جاتا ہے, وہ یہ کہ آپ کو معیشت کو ڈیوالو کرنا پڑے گا. یہ اس چیز میں لوگوں کو سمجھائیں مطلب کیا ڈیوالو کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ کے جو صوبے ہیں وہ ایکسپورٹ انڈسٹری کامرس سے ایلین ہیں, ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ان کو دے دیں وہ نہیں, یہ ڈیوالو ہونا چاہیے دنیا کے اندر. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ جائیں نا چین میں, ادھر آپ کسی ٹاؤن کے میئر سے پوچھیں, وہ کہے گا میری GDP $1 بلین کی ہے. آپ پوچھیں جی کاؤنٹی سے, وہ کہے گا $10 بلین کی, صوبہ کہے گا $50 بلین کی. اور یہاں آپ کسی ڈسٹرکٹ سے پوچھیں, اس کو GDP کا نہیں پتا ہوگا میرے ضلع کی ڈسٹرکٹ میں ضلعوں میں حکومتیں کس کی ہیں. نہیں خیر الیکشن نیچے MPs کون ہے, مجھے پوائنٹ تو میک کر لینے نا. دیکھیں پوائنٹ ویسے ہے ہی کوئی نہیں آپ کے پاس, لنک آپ کر لیں. صوبے کو بھی نہیں پتا کہ اس کی GDP کیا ہے. تو ہمیں یہ معیشت کو ڈیوالو کرنا ہے. اور یہ دیکھیں یہ اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل کوہیژن چاہیے. اتنا کہہ دیں کہ آپ کے بنائے ہوئے صوبوں کو, آپ کے بنائے ہوئے MPs کو, آپ کے بنائے ہوئے CMs کو نہیں پتا کچھ بھی. یہ کہیں نا آپ تو ایسے کہہ رہے تھے آپ تیسری کنٹری کے متعلق بات کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں. میں یہ بالکل نہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے, سر انہوں نے بات ہی ختم کر دی, وہ کہہ رہے ہیں جو نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, جو گورننس سٹرکچر ہے اس کے اندر درست ایجوکیشن انڈسٹری کے لیے وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ گنجائش ہی نہیں بھائی. آپ ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں. میں ایک کامنٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں دیر از سو مچ دیٹ گورنمنٹ شوڈ ڈو اینڈ دے کین ڈو. لیکن دیکھیں 2 چیزیں اور بھی ہیں ہم نے اکانومی کو اگر بہتر بنانا ہے, مسائل کو, مہنگائی کو, روزگار کے معاملات حل کرنے ہیں نا, تو اس میں حکومت بھی بہت کچھ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ٹیکس نیٹ وائڈن کرنا ہے, اپنے اخراجات کم کرنے ہیں, پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. یہ جو اتنے زیادہ جو خسارے والے سرکاری ادارے ہیں ان کو کم کرنا ہے, ان کو ریشنلائز کرنا ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنا ہے. لیکن یہ صرف حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سیٹ ہے, آپ نے بڑی امپورٹنٹ اگزامپل دی بنگلہ دیش کی, اور میں لیٹ می کوٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ تو کپاس پیدا نہیں ہوتی ہے, ان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہم سے ڈبل ہے. تو بات یہ کہ ان کا سیٹ جو ہے وہ کوالٹی اور فنیشنگ کی جو کوالٹی دے رہا ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل نہیں دے رہا ہے. وہ ٹھیک ہے, کاسٹ آف پروڈکشن ان کی کم ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دنیا کے بہترین برانڈس گارمنٹس کے جو ہیں آپ کو بنگلہ دیش میں مل رہے ہیں. تو آپ ٹیکسٹائل کی مونوپلی کو ٹیک فار گرانٹیڈ کیا تھا. آپ کا سیٹ بھی کمپلیسنٹ ہے اور کنزرویٹو ہے, وہ فنیشنگ کی طرف کوالٹی وہ نہیں دے رہا ہے. اچھا تیسری بات, ہمارے عوام کو بھی 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے ذریعے سے شعور نہیں. دیکھیں ایک پاپولیشن کنٹرول, ایک پاپولیشن مینجمنٹ, پاپولیشن کنٹرول ایک ریالٹی ہے. ہماری آبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, جتنے زیادہ ہمارے وسائل پہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, یہ جو انہوں نے بتایا کتنے کروڑ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں, تو ہم نے ایک یہ شعور پیدا کرنا ہے. اور دوسری بات, ہمارے یہاں اسکول 250 یونیورسٹیاں ہیں, آپ خالی ڈگریاں بانٹتے ہیں, اسکل اس میں کوئی نہیں ہے. میں نے انڈیا کی مثال دی کہ اگر وہ $250 ارب کما رہے ہیں صرف IT سے, تو آپ نے اسکل کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے. نہیں ہم 20% پہ IT گرو کر رہے ہیں. تو دیکھیں ابھی $4 ارب کا ٹارگٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعور دینا, اسکل دینا, اور یہ ایجوکیشن سسٹم کا ریفارم بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں HEC کی کولیبریشن جو ہے نا ان کی پلاننگ کمیشن کے ساتھ پڑھے لکھے آدمی آپ لے کے ساری ڈیبیٹ پڑھے لکھے, بڑی اچھی بات ہے. نہیں 250 میرا نہیں خیال ان کا کوئی تعلق ہے. نہیں دیکھیں 250 یونیورسٹی میں آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو آپ کیا ان کو اسکل دے رہے ہیں کہ وہ جائیں اور کسی کا میرے بھائی مسئلہ یہ ہے, اگر پڑھ لے گئے بچے تو جتنے ووٹ پڑتے اتنے بھی نہیں پڑھیں گے ان پارٹیز کو. مسئلہ یہ ہے, اس لیے ان کی انٹرسٹ بھی ہے کہ شعور لوگوں کا, بچوں کا کھنڈر زدہ رکھے. مفتا صاحب سے پہلے زئی صاحب کے بعد جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کتنی انہوں نے
خوبصورت باتیں کی ہیں اپنا رانا صاحب نے. گنجائش نہیں ہے, ورنہ ہم کوئی ظالم تھوڑی ہیں, ہم تو انڈسٹری بھی لگاتے ہیں, ہم تو اسکول بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کمال ہے. رانا صاحب نے بات کی کہ پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہاں پاپولیشن بڑھ رہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا پچھلے 4 سال میں شہباز شریف کی حکومت نے پاپولیشن پلاننگ کے اوپر توجہ دی ہے؟ نہیں. کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے پاپولیشن پلاننگ کی طرف توجہ دی ہے؟ تو اور اگر یہ نہیں دے گا تو کوئی باہر سے آ کے دے گا, IMF کہے گا تب جا کے دیں گے. یہ فرما رہے ہیں کہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل نہیں ہونی چاہیے, تو کیا بسٹ ٹو بسٹ سائیکل کریں گے یہ؟ ٹھیک ہے کہ مطلب نیچے اور مزید لے کر جا رہے ہیں آپ. 4 سال سے تو آپ 5 سال سے تو غربت کریے. جو اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلٹی کس پہ لے کے آئیں؟ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم کریے, غریب کے سر پہ اسٹیبلٹی لے کے آئے نا. جس کو 150 روپے آپ روز پیٹرول کا لے رہے ہیں, اس کی جیب میں پیسے ہی نہیں رہتے, وہ امپورٹڈ کوئی چیز خریدے, تب جا کے آپ نے اسٹیبلٹی لے کے آئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایکسپورٹ بڑھے گا, اللہ نے ضرور چاہا تو ایکسپورٹ بڑھے گا, لیکن ان کے اب تک حکومت میں رہنے سے ایکسپورٹ کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سال بھی 8% کم ہوا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ بجلی گیس جو ہے وہ, یہ تو خیر کہہ بھی نہیں رہے کہ سستی ہوگی, لیکن بجلی گیس جو ہے وہ پچھلے سال سے اس سال جھوٹ نہیں بولتے. نہیں, یہ تو بالکل وہ کہہ رہے ہیں میں خوشخبری نہیں دے سکتا, وہ جھوٹ ہو جائے گی. اچھا, بجلی جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جگہ کر رہے ہیں. بھئی کس چیز کی جگہ کر رہے ہو؟ کوئی ریفارم کیا؟ 4 سال سے حکومت ہے, جتنا 1 پیج ہے اس سے اللہ نظر لگائے اس 1 پیج. اس سے زیادہ 1 پیج تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جو یہ محمد علی صاحب کا ایریا ہے کہ جتنی دنیا میں پذیرائی پاکستان کی ہوتی ہے فورن پالیسی کی, آپ کو کچھ ایڈوانٹیج بھی مل سکتے ہیں اس کے معاشی. ٹھیک ہے, آپ نے 1 پیسے کا ریفارم کیا. یہ لوکل گورنمنٹس کی بات کر رہے ہیں. آج شہباز صاحب کا یہ 5واں بجٹ ہے, 4 سال سے برجمان ہیں تو پاور میں. ہر حکومت ان کی وہ ہے, وہ ان کے ساتھ ہے, کورٹ اب ان کی ماتحت ہیں. تو مسئلہ ان کو کیا ہے؟ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں, آپ مجھے اس طرح ایک بریک لینے کا موقع دیں. رانا صاحب اس طرح آپ میری طرف دیکھنا, پروگرام میں ٹائم آپ کے لیے ہو یا نہ ہو, کبھی آپ کا ٹائم چل رہا ہے اور میں بتاؤں گا کب تک چل رہا ہے. بریک سے آؤں گا, بتاؤں گا کتنا ٹائم ہے ان کے پاس. بریک لیتے ہیں. بھائی جو کام اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھے وہ تو ہمارے بخوبی ہو گئے. کہاں فورن افیئرز میں بھی ہم ترقی کر رہے ہیں, واریں بھی جیت رہے ہیں. ایک کام ان کے ہاتھ آیا تھا حکومت کے, اکانومی کا, بٹھا بٹھا دیا انہوں نے وہاں پہ. کب تک دیں اجازت؟